إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ اور معافی کے معاف نہیں ہوتے، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کرے اور چاہے اسے عذاب میں دے۔ ان گناہوں میں ایک گناہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، گداگر بننا۔ ایک انسان کو حاجت نہیں اور وہ حاجت نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے دروں پہ سوالی بن کے گھومتا ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے، تو یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ابھی تو یہ فیشن بن گیا ہے، لوگ اس کو شیر مادر سمجھ کے پی جاتے ہیں اور بڑی بہادری سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنے کے اندر بڑا ماسٹر ہے۔ اور عموماً جو فقیر، جو پیشہ ور فقیر آپ کو نظر آئیں گے، ان کے حالات بھی بے بہا دفعہ اخبارات کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن ہاتھ پھیلا کر دھوپ میں کھڑا ہونے والا، اس کا بیلنس چیک کرو گے تو اچھے بھلے آدمی سے زیادہ اکاؤنٹ میں اس کے پیسے ہوں گے۔ اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے۔ آئیے شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مانگتا رہتا ہے، سوالی بنا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہاں تو وہ سوالی بن کے مال اکٹھا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا حشر کتنا برا ہو رہا ہے۔ اب تو لوگوں نے مانگنے کے لیے جھوٹے کاغذات، اپنی قمیض خود کاٹ لیں گے اور آگے مجمع میں رونا شروع، میری جیب کٹ گئی جی، میرا یہ ہو گیا جی، میرا یہ ہو گیا۔ اور ان جھوٹوں کی وجہ سے بعض دفعہ جو حقدار ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب تو مانگنے کی پلاننگ ہے، سوچ ہے کہ کیسے مانگا جائے اور مزید کیسے مانگا جائے، گداگری کے پیشے میں ترقی کیسے کی جائے۔ لیکن اسلام خبر دیتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بے نیاز ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلایا اور سوال کیا، یعنی اس کو حاجت نہیں ہے، اس کی جیب میں مال موجود ہے، بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں، اس ضرورت نہ ہونے کے باوجود اگر وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، سوالی بنتا ہے، تو وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے نیازی سے کیا مراد ہے؟
اس کی حد کیا ہے، اس کے پاس کتنا مال ہو تو کہا جائے گا یہ بے نیاز ہے، اسے مانگنا نہیں چاہیے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس دوپہر اور شام کا کھانا موجود ہے یہ غنی ہے۔ جس کے پاس شام کا دوپہر کا کھانا موجود ہے یہ غنی ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں۔ اب تو مانگ کر، چندے اکٹھے کر کے، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے بلڈنگیں بنا لی، کاروبار کھڑے کر لیے، اور اس میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، اس کو کوئی برائی ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی زبان کی چالاکی کا کمال سمجھتے ہیں۔ جس سے میٹنگ کرتا ہے اس کا دل مٹھی میں لے لیتا ہے اور بالکل اس سے جو چاہتا ہے منوا کے اٹھتا ہے۔ حقیقت کے اندر یہ مجرم ہے، کتنا بڑا مجرم کہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ واپس نہ کرنے کی نیت سے لوگوں سے قرضہ مانگنا۔ ایک تو ہے کہ مجبور ہے، اس کا گزر بسر نہیں ہو رہا، مجبوراً وہ کسی سے اپنا گھر چلانے کے لیے، کچن رن رکھنے کے لیے قرض مانگتا ہے کہ چلو ابھی دے دو پھر بعد میں لوٹا دوں گا۔ اور ایک دل میں یہ ارادہ پہلے سے ہے کہ قرضہ دے دے، لیکن دل کہہ رہا ہے میں واپس کوئی نہیں کرنا، بھائی ایک دفعہ داڑھ کے نیچے آ جائے صحیح، میں بدلہ لینا اس سے، پر لے لو جی، کون دیتا ہے آج کل، یہ کیس بھی کر دے گا تو ہم بھی وکیل کھڑا کر دیں گے، وکیل لڑتے رہیں گے، دونوں کو تھوڑا تھوڑا دانہ ڈلتا رہے گا، کام چلتا رہے گا، کون پوچھ سکتا ہے؟ یا میری پاور اتنی ہے، میری طاقت اتنی ہے، میری سیاسی قوت اتنی ہے، مجھ سے کوئی نہیں واپس لے سکتا، میرے بڑے واسطے ہیں، بڑے تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص قرضہ لیتا ہے کسی مسلمان سے، کسی انسان سے، بنیت قابو کر جانے کے کہ واپس نہیں کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی قرض کے بارے میں کتنی شدید وعید اور سختی بیان فرماتا ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد علیہ السلام فرما رہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، شہید ہو، اور اگر اس کے ذمے قرض ہے، جب تک اس کا وہ قرض ادا نہیں ہوگا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب تو ہماری یہ سوچیں ہی بدل گئی، وگرنہ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے وہ مرنے سے، سونے سے پہلے، بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنے سارے معاملات کو لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کا میرے ذمے ہے، کس کے ذمے میرا ہے۔ وہ اپنے معاشرے کو بالکل اوپن رکھتا ہے، اور جو بہادری سمجھتا ہے صرف لینے اور واپس نہ کرنے میں، پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، اگر اس کے اوپر قرض ہے جب تک وہ ادا نہیں ہوگا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ نہیں جا سکتا اور نیک عملوں والے کا کیا بنے گا جو شہید کے مقام پر نہیں پہنچا ہوا؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ پاک دامن شریف نیک عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ گناہ بڑا شدید گناہ ہے، اس کی وعید بڑی شدید ہے۔ مالک فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو تہمت لگاتے ہیں مومن عورتوں پر، غافل عورتوں پر، بے خبر پر، جس گناہ کی تہمت اس کو لگائی جا رہی ہے اس نے وہ گناہ کیا نہیں، وہ اس جرم سے غافل ہے، مومنہ ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ زبان کا ہلانا کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے مجرم پر اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ ملعون شخص ہے۔ اب تو میاں بیوی کی تھوڑی سی لڑائی ہو جائے،
خامند اپنی بیوی پر تہمتیں لگا دیتا ہے، بیوی اپنے خامند پر تہمتیں لگا دیتی ہے. مجھے پتا ہے تیرے کس کس سے رابطے ہیں، مجھے پتا. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ہاں جی آپ نے کہا تھا، جی غصے میں کہا تھا میں نے. کسی کی شرافت کا پتہ تو لگتا ہی غصے میں ہے، تو کتنا شریف ہے. غصہ نہ آیا ہوا ہو تو کتا بھی کسی کو نہیں کاٹتا، وہ بھی آرام سے گزر جاتا ہے. کون کتنا شریف ہے اور کون کتنے پانی میں ہے، وہ جب غضبناک ہو اس وقت دیکھو. تو غضب کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں اپنی بیویوں پر تہمتیں لگانا، تیرا فلاں سے یہ تعلق اور تیرا فلاں سے یہ تعلق، میں تیرے پچھلے سارے ریکارڈ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تو کیا کیا کرتی ہے. اور جب غصہ ختم ہو گیا اسی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے، اس سے پیار و محبت کی باتیں کرتا ہے. تو یہ جو زبان چلائی اور یہ جو الزام لگایا، یہ ایسا ماجرا نہیں کہ آپ نے تیر نکالا اور ماجرا ختم ہو گیا. احصاہ اللہ ونسوہ، آپ تو کہہ کر بھول گئے، آپ تو تہمت لگا کر بھول گئے، آپ تو الزام لگا کر بھول گئے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کے وہ جملے لکھے گئے. مسلمان عورتوں پر، پاکیزہ عورتوں پر، پاک باز عورتوں پر، گناہوں سے غافل مومنہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے بندے پر دنیا اور آخرت میں لعنت پڑتی ہے. صرف لعنت پہ ماجرا ختم نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے. کسی مسلمان عورت پہ تہمت لگا دے، اپنے دل میں، اپنے مزاج میں بات آئی، کسی پہ ناراضگی ہوئی، اس کے بارے میں زبانیں دراز کر دی. دنیا دار یہ کام کریں تو کریں. میں نے کئی ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے جو دیندار بنے ہوئے اور دین کے نام پہ داغ اور دھبا، شریعت کا بھیس اوڑا ہوا اور اس کے اندر بھیڑیے، اور وہ اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر تہمتیں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کون ہے. ارے جس دن تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اس دن تجھے بچانے والا کون ہوگا. آج تو دنیا کی جھوٹی شہرت، دنیا کا جھوٹا مال، دنیا کی جھوٹی عزتیں اور عورتوں کا کمزور ہونا تمہیں طاقتور کر رہا ہے. جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کا مالک کے دربار میں سوال کیا جائے گا، وہاں تمہیں کون بچائے گا. یہ عام مومنہ عورت کے بارے میں اصول ہے کہ کسی مومنہ عورت پر کوئی الزام لگائے، تہمت لگائے، بدکاری کی نسبت کرے، وہ ملعون اور اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے. اور اس سے بڑا ملعون کون ہوگا، اس سے بڑا مجرم کون ہوگا جو مومنوں میں عظیم عورت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ زوجہ حبیبہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتا ہے. ایک رافضی ظالم یاسر خبیث، لندن سے اس نے کتاب شائع کی، اس کتاب کا نام ہی اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے. اس خبیث نے نقل کفر نباشد آپ کی غیرت کو جگانے کے لیے اور ان کے کفر کو واضح کرنے کے لیے اس کتاب کا نام اپنی زبان پہ لاتے ہوئے میرا دل تھر تھرا رہا ہے، زبان کانپ رہی ہے. اس خبیث نے کتاب لکھی جس کا نام تھا عائشہ فاحشہ، لعنت اللہ علیہ من اللہ ما یستحق. جو عام مومنہ عورت پر تہمت لگائے وہ ملعون، وہ مجرم، اس کے لیے آخرت میں عذاب. اور جو بستر مصطفیٰ پر سونے والی پہ تہمت لگائے، رب محمد کی قسم وہ کافر بھی ہے، ملعون بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور جو عذاب اس کو ملنے والا ہے شاید کسی اور کو نہ ملے. اس نے بستر مصطفیٰ کی توہین کی ہے، عزت مصطفیٰ پہ ہاتھ ڈالا ہے. لیکن مجھے اپنا مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر، شاید کسی کے ماتھے پہ بل بھی پڑتا ہو یہ جملے سن کر، لیکن میں محمد کریم اور ان کے اصحاب کی محبت میں مجبور ہو کر یہ جملہ کہتا ہوں.
جس طرح اہل شرک و کفر اپنے کفر اور شرک میں اوپن اور ننگے ہو چکے ہیں، کیا تم اصحاب محمد کی محبت جس طرح وہ اپنے کفر پر واضح ہے، دو ٹوک ہے، تقیہ کی چادر کو اتار پھینکا ہے، کھل کر سامنے آ گئے ہیں دشمن اصحاب محمد بن کر، کیا تم محبان اصحاب رسول بن کر ان کی دشمنی پر کھل کے سامنے نہیں آ سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی محبتوں کو تو روک سکتے ہو کہ جو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ پر زبان دراز کرتا ہے، وہ سگا باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ عزیز ہو، وہ قریبی ہو، جو محمد کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو مومنوں کی ماں عائشہ کا نہیں ہے وہ ہمارا، جو ابو بکر عمر عثمان و علی حسن و حسین معاویہ ابو سفیان کا نہیں ہے، رب محمد کی قسم وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس جرم کی شدت کا اندازہ تو تمہیں جہنم کی آگ کے انگاروں پر لیٹ کر ہوگا۔ عام مومنہ عورت پہ زبان دراز کرنا اتنا بڑا ظلم تھا، اور تمہاری خبیث اور ناپاک گندی زبانیں حرکت میں آئی، جس نے کائنات کے سب سے پاک بستر محمد کے بستر کو بھی معاف نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ جو پاکیزہ نیک مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر لازم ہے کہ 4 گواہ پیش کریں، اور اگر کسی کی زبان دراز ہونا شروع ہو گئی، گواہ اس کے پاس نہیں ہے، مالک حکم دیتا ہے ایسے مجرم پر 80 درے مارے جائیں، اس کو 80 درے لگائے جائیں، اور پھر اس کی کوئی گواہی دوبارہ قبول نہ چاند دیکھنے کے مسئلے پر کوئی گواہی قبول ہو سکتی ہے، نہ کسی مسلمان کے حق اور خلاف میں اس کی گواہی قبول ہوگی۔ یہی لوگ فاسق ہیں، قرآن ان کو فاسق کا لقب دیتا ہے، جو صرف تہمت لگائے اور جو ایمان کا انکار کرے، اور اس کی برات کے لیے عرش والے نے آیات اتاری ہے، وہ صرف فاسق نہیں ہے، وہ کافر بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جو اپنے کسی غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائے گا، قیامت کے دن اگر یہ لونڈی اور یہ غلام زانی نہیں ہوگا، اس نے دنیا میں اس پر تہمت لگائی، اس تہمت کے بدلے میں قیامت کے دن اس پر حد قائم ہوگی۔ اگر ان سے وہ جرم ثابت ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر ان سے وہ جرم ثابت نہ ہوا تو ان پر قیامت کے دن حد قائم ہوگی جو اپنے غلام اور اپنی لونڈی پہ یہ تہمت لگائے۔ مزدوروں سے مزدوری کروا کے ان کی مزدوری نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی رواج پا چکا ہے، معاشرے کے اندر ناسور بن چکا ہے۔ لوگ کام کروا لیتے ہیں، مزدوریاں کروا لیتے ہیں، اور پھر بڑی بہادری سمجھتے ہیں جی بس جی ایک بہانہ بنایا اور بہانہ بنا کے ہم نے اسے نکال دیا، مہینے کی تنخواہ بچ گئی، خرچہ بچ گیا۔ یہ تنخواہ نہیں بچی، تیرے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھرے گئے۔ آئیے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنیں، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے میں خود جھگڑا کروں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ سوچو جس مسکین سے اللہ جھگڑا کرے گا اس کی مدد کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے 3 ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑا کروں گا۔ وہ آدمی جس کو میرے نام سے کوئی چیز دی گئی اور اس نے اس میں خیانت کر لی،
امانت رکھوا دی اللہ نام پہ، جی میں جا رہا ہوں میری امانت سنبھال لو، اور واپس آئے ہو، چوری ہوگی جی۔ کسی نے کہا میرے یہ پیسے رکھ لو جی، وہ اس کا دل ہے کھانے پر، چوری ہوگی جی، میں کیا کر سکتا ہوں، چوری ہوگی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، جاؤ کیس کر دو آپ۔ جس نے کسی کو اللہ نام پر کوئی چیز دی، اس کے پاس رکھوائی اور اس نے اس میں خیانت کر لی، وہ سینہ پھلا کر چوڑا ہو کر پھر رہا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا ہے، مجرم۔ قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا کہ تیرے خلاف خود مالک تجھ سے جھگڑا کرے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ آزاد آدمی ہے، وہ اغوا کرتا ہے، پکڑتا ہے، کہیں جا کر بیچ دیتا ہے، اس کی قیمت کھا جاتا ہے۔ جس طرح آج کے لیے چلتا نہیں، اغوا برائے تاوان، اس کا بچہ اٹھا لیا، اس کا بچہ اٹھا لیا، اس کو وہاں بیچ دیا، اس کو وہاں بیچ دیا۔ اچھے بھلے آزاد انسان، ان کے بچے اٹھائے جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے خریدنے والے ان کو بھکاری بنا کے دوسرے شہروں میں بھیج دیتے ہیں، ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن سے جھگڑا کروں گا۔ اور وہ جس نے کسی کو اپنے پاس ملازم رکھا، اس سے نوکری کروائی اور پھر کام پورا لینے کے بعد اجرت نہیں دی، کام لے لیا، مزدوری لے لی، دہاڑی کروا لی، اور جاتے ہوئے کسی بات پہ جان بوجھ کے جھگڑا کر کے اس کی تنخواہ روک لی، اسے پیسے نہیں دیے۔ یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے، کسی سے کام کروا کے اس کی محنت نہ دینا، کہ اس کے ہلاکت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ رب فرماتا ہے اس سے میں خود جھگڑا کروں گا۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ رحمان اپنے سچے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے جو درس ہمیں دیتا ہے، قرآن کی آیات جو ہمیں سکھاتی ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اہل ایمان کون ہیں، سچے مومن کون ہیں، رحمان کے سچے بندے کون ہیں؟ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب تو گواہی دینے کی بنیاد جھوٹ اور سچ نہیں ہے نا، دوستی ہے، تعلقات ہیں، پیار محبت ہے۔ جی میرا دوست پھنسا ہوا ہے، اگرچہ بات تو جھوٹی ہے لیکن یاری تو نبھانی پڑے گی نا، ہم تو یاری کے پجاری ہیں، آپ نے جملے سنے ہوں گے، یاری کے پجاری ہیں، میں وہاں پر تھا نہیں، اپنے دوست کو بچانے کے لیے میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں کہ جی بالکل میں وہاں پر موجود تھا، اس نے اسے نہیں مارا، اس نے اس کا مال نہیں چھینا۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ قاضی جب کسی کا ماجرا سنتا ہے، دو فریق آ کر لڑتے ہوئے قاضی کے پاس پیش ہوتے ہیں، وہ ماجرا سنتا ہے، تو وہ فیصلے کیسے کرے گا؟ گواہوں سے سن کر۔ وہ اس نے مجھے مارا تھا، دوسرا کہتا ہے جی یہ تو وہاں پر تھا ہی نہیں، میرے ساتھ تھا، وہ گواہی پیش کر دی، قسم اٹھا لی۔ تو جھوٹی گواہی سے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، جھوٹی گواہی سے ظلم کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، اور جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی اس گواہی کی وجہ سے کسی معصوم کو پھانسی ہو جائے، کسی غریب کی جائیداد ماری جائے، کسی مظلوم کا حق مارا جائے۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7169 اور صحیح مسلم میں 1713، یہ حدیث نمبر بھی آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک جملہ ایسا ہے جس جملے کو سن کر اگر ہمارے دل میں ایمان اتر آئے، اس پر آ جائے، تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دونوں کتابیں اتھینٹک ہیں، احادیث صحیح ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بے شک میں انسان ہوں۔ کیا ہوں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، محمد تو اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ جی آپ تو ویسے ہی وہابی ہیں، گستاخ ہیں، کہتے رہتے ہیں نبی انسان ہے، نبی تو نور من نور اللہ ہے۔ ارے نبی نور من نور اللہ ہے تو میلاد شریف کیوں مناتے ہو؟ میلاد کا مطلب ولادت ہے نا، پیدائش ہے، تو پیدائش کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی، پیدا تو انسان ہوتا ہے۔ ملائکہ نوری مخلوق ہیں، جبرائیل کب پیدا ہوئے تھے؟ ان کی ماں کا کیا نام تھا؟ وہ تو اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئے،
پیدا ہو گئے. ولادت تو نہیں ہوئی, ولادت تو انسان کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں انسان ہوں, نور نہیں, نوری نہیں, نور من نور اللہ نہیں, وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, نہیں, میں انسان ہوں. تم میرے پاس اپنے جھگڑوں کو لے کر آتے ہو, اپنے مسائل کو لے کر آتے ہو, میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں. بعض اپنی دلیل گواہی پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہوتے ہیں, بس میں جو کچھ سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. سنو, اگر میں نے کسی شخص کو اس کے بھائی کا حق دے دیا گواہی کی بنیاد پہ, اس کی چرب زبانی کی بنیاد پہ, اس کے دلائل سے متاثر ہو کر کے یہ حقدار بنتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ حقدار نہ ہو اور اس کو پتا ہے میں اپنے بھائی کا حق لے کر جا رہا ہوں, تو یاد رکھے میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ حدیث جہاں جھوٹی گواہی کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے, وہاں اور بھی بہت سارے مسائل پہ دلیل ہے. پہلی بات اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میں کون ہوں؟ نوری نہیں ہوں, انسان ہوں, بشر ہوں. پھر کیا فرمایا, تم میں سے 2 آدمی جھگڑا کرتے ہوئے میرے پاس آئیں, ایک بندہ چرب زبانی سے گواہی سے مجھے قائل کر لے اور وہ چیز لے جائے جو اس کی نہیں تھی, اس کے بھائی کی تھی, اور میں اس کے دلائل کو سن کر اسے دے دوں, تو وہ جہنم کی آگ لے کر جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ حدیث حل کر رہی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی, وگرنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ گواہی پیش کر دے, وہ دلائل دے دے, وہ چرب زبانی سے مجھے قائل کر لے, میں اس کے بھائی کا حق دے دوں. جو عالم الغیب ہوتا ہے اسے تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے یہ کس کا حق بنتا ہے کس کا نہیں. کاش یہ احادیث ہم نیوٹرل ہو کر سنیں اور یہ نہ کہیں کہ حدیث ٹھیک ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے, بلکہ یہ کہیں ہمارا مذہب حدیث کے خلاف ہے. جو مسئلہ حدیث کے خلاف, وہ مسئلہ میرے باپ کا ہو, بھائی کا ہو, قوم کا ہو, برادری کا ہو, ان مسئلوں کو چھوڑا جائے گا, حدیث محمد کریم کو نہیں چھوڑا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری و مسلم میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا. آپ نے گناہ گنوائے بڑے بڑے, سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. سنو, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ جملہ اتنی بار کہا کہ ہم نے کہا کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لے. بار بار اس جملے کو دہرایا, بار بار. جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. اس گواہی کی بنیاد پہ کوئی پھانسی لگ سکتا ہے, کوئی قتل ہو سکتا ہے, کوئی حق سے محروم ہو سکتا ہے, لوگوں پر ظلم کا دروازہ کھلتا ہے اسی جھوٹی گواہی سے. لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے. کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے وہ جھوٹی قسم اٹھا جائے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قرآن حکیم کی اس آیت کو سنیے اور اپنے دل میں اتاریے اور اپنی روز مرہ کی زندگی کو قرآن کی اور نبی کے فرمان کی روشنی کے اندر سدھاریے. مالک فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ, بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کی اوپر تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں. اللہ کا عہد و پیمان قسمیں اٹھا کر تھوڑی قیمت کے لیے بیچ ڈالتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آپ قسم اٹھا کر کسی کے 1000 ریال, کسی کا 1,00,000 ریال, کسی کے 2,00,000 ریال اگر مار بھی لیں, مکان مار لیں, زمین مار لیں, ارے اس سے بڑا بدنصیب کون ہے جس کو اللہ کہہ دے لا خلاق لہم یوم القیامہ, اس کے لیے قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہے.
کوئی پوری دنیا کا مالک بن جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے اور اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، بادشاہت کرتا رہے، پوری دنیا کا تنہا حکمران ہو، اور اس کے مقابل آخرت کے بارے میں اعلان ہو جائے کہ اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ کامیاب ہے؟ اور کجا میری اور آپ کی 60-70 سالہ زندگی، غربت اور فقیری میں کٹنے والی زندگی، چھوٹی سی بات پہ کسی کا مال دبانے کے لیے جھوٹی قسم، ہاں جی اللہ کی قسم یہ میری چیز تھی، میری زمین تھی، میرا موبائل تھا، میری دکان تھی، میرے پیسے تھے، میرا قلم تھا، وہ جھوٹی قسم اٹھا گیا، قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر پھر ایک تو قیامت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، آخرت سے محروم، اللہ کے کلام سے، اللہ اہل ایمان سے فردن فردن مالک کلام فرمائے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اہل جنت سے کلام فرمائے گا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب تجھ سے دعا کرتے ہیں، مولا ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دینا جس سے تو کلام فرمائے گا، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے جو تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں گے، اہل جنت ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ سے نہ اللہ اسے پاک کرے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس پہ نظر رحمت ڈالے گا، نہ ان کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے، صحابی اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ وارضا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرا اپنے چچا زاد بھائی سے جھگڑا تھا، جائیداد کا جھگڑا، ایک کنویں کا جھگڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیل تمہارے ذمہ ہے، دلیل لے کر آؤ کہ یہ کنواں تمہارا ہے، یا پھر تمہارا چچا زاد بھائی قسم اٹھائے گا، تم دلیل لاؤ، اگر تمہارے پاس دلیل نہیں تو پھر وہ قسم اٹھائے گا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم اٹھا کر میری جائیداد ہڑپ کر لے گا، وہ قسم اٹھا لے گا اور جائیداد لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، اور جس پر اللہ غضبناک ہو اس کا کیا بنے گا، اس کو کون چھڑائے گا، اس کے کیا چیز کام آئے گی؟ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا کر مال چھینتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کی تیاری کرے کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق، اس کا مال اس سے لے لے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جنت کو اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ سنیے گا ذرا، کان کھول کے سنیے گا، وہ مال کتنا قیمتی ہو حدیث اس کے بارے میں بھی بیان فرما رہی ہے، چاہے وہ مال تھوڑا سا ہو بلکہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ مسواک نہیں سمجھتے آپ؟ ایک مسواک اگر کوئی بندہ قسم اٹھا کر کہے یہ میری ہے اور حالانکہ وہ اس کی نہیں ہے، وہ قسم اٹھا رہا ہے یہ مسواک میری ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ کاپی میری ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ ریال میرا ہے، پیلو کی کیا قیمت ہوگی اس ایک ٹہنی کی؟ اگر کوئی شخص وہ ایک ٹہنی اپنے بھائی کی، وہ ایک مسواک اپنے بھائی کی، یعنی حقیر سے حقیر چیز جھوٹ کی قسم پر اس سے چھین لیتا ہے، اس پر جہنم واجب ہے، جنت حرام ہے۔ اب تو قسم اٹھانا آسان سی بات ہے، قرآن اٹھانا آسان سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی سے کہا کہ یہ حق تیرا ہے، اس نے کہا جی میرا ہے، کہا تجھے قرآن اٹھانا پڑے گا۔ اس کو نہیں پتا تھا قرآن کیا چیز ہے، اس نے کہا پہلے دکھاؤ کیا اٹھانا پڑے گا، اسے قرآن کریم دکھایا گیا کہ یہ قرآن اٹھانا پڑے گا، کہا اے دے نال دے میں 10 چکا دے، 10 بھی اٹھا لوں گا، تو ایک ہے کیا ہے اس میں؟
اللہ کی قسم اٹھا کر کسی کا مال دبانا بہادری نہیں ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، آخرت کا خسارہ ہے۔ اور وہ لازمی نہیں کہ بڑی قیمتی اور بڑی مال والی چیز ہو، بھلے وہ ایک پینسل کیوں نہ ہو، ایک مسواک کیوں نہ ہو، ایک قلم کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے عصر کے بعد سودا بیچا اور اللہ کی قسم اٹھا کر گاہک سے کہا کہ میں نے تو خود اتنے کا خریدا ہے، گاہک سے ڈیل ہو رہی، وہ کہہ رہا 50 ریال، گاہک کہہ رہا ہے 30 ریال، اب دکاندار کہتا ہے اللہ کی قسم 30 دا تے خرید بھی نہیں ساڑی، 30 کی تو ہماری خرید بھی نہیں ہے، کار بھی نہیں پہندا 30 دا، 30 کا ہمیں گھر نہیں پڑتا، یعنی سامان کی قیمت، اس کا اخراجات، اس کو لانے پر جو خرچ آیا وہ سارے ڈال کے انہا کار بھی نہیں پہندا۔ گاہک آگے جان لگتا ہے چل کوئی نہیں 5 ریال تے دے جا، 35 دا لے جا، میں کہا جی نہیں 30 ہی دینا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، نہ پرافٹ دے، جتنے کا آیا تھا اتنے کا ہی بیچ رہے ہیں، 2 ریال خسارے میں دے رہا ہوں، جا لے جا۔ تیرے مامے دا پتر ہے جس کو تو اپنی جیب سے 2 ریال ڈال کے دے رہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک واقعہ، ایک شخص حیلہ کرتا، ایک چیز لے کر آتا 10 روپے کی، آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے خریدنی ہے؟ کہ جی خریدنی ہے۔ کتنے کی دو گے؟ 20 کی دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، میں نے 20 کی آپ سے لے لی۔ اب لی اس نے 10 کی ہے، بیوی کو 20 کی بیچ دی۔ صبح دکان پہ جا کے بیچنی ہے؟ ہاں جی بیچنی ہے۔ کتنے کی دو گی؟ 30 کی۔ ٹھیک ہے 30 کی لے کے دکان پہ چلا گیا۔ اب دکاندار بیچتا ہے، کہتا جی 40 روپے ہوگا، تو نہیں جی 40 زیادہ ہیں، چل 35 جی 35 پہ اللہ دی قسمیں 30 دی تو میں آپ خریدی ہے۔ یہ حیلہ ہے، یہ بہانے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے حیلے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم نہیں جانتے جو تم کہہ رہے ہو اللہ تمہارے جملوں کو سن رہا ہے، جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ جو شخص اپنے گاہک کے سامنے قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم اتنے کی تو میری خرید بھی نہیں، اور وہ قسم جھوٹی ہو، اور گاہک اس کی قسم کا اعتبار کر لے کہ جی اب قسم اٹھا دی، اب کیا کر سکتے ہیں، قسم کے آگے کا کچھ نہیں، وہ اس کا اعتبار کرے قسم کا، اور جو اس کی قیمت ہے اس کو دے دے، اس سے وہ چیز خرید لے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ ادھر آپ تول کے دیکھیں، 5 روپے کے پرافٹ کے لیے، 10 روپے کے پرافٹ کے لیے، 100 روپے کے پرافٹ کے لیے آپ نے کتنا بڑا خسارہ لے لیا کہ اللہ آپ کو طرف دیکھے گا نہیں، کلام نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، جنت نہیں دے گا، اس سے بڑا بھی کوئی خسارہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ایک بالشت جگہ، یا ایک روایت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک درہ، ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے مل کر بھی ایک بالش جنت کی جگہ کی قیمت نہیں بن سکتے۔ ہم تو 10 20 روپے 50 روپے 100 روپے کے پیچھے جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچ رہے ہیں، اور بدلے میں نقصان کتنا بڑا، نہ اللہ دیکھے گا، نہ معاف کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ گناہ معاف ہوں گے، نہ جنت ملے گی، جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث میں عصر کی بات کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھانا منع ہے، باقی سارے دن اٹھاتے رہو۔ عصر کے بعد عام روٹین میں تجارت زیادہ ہوتی ہے، کاروبار زیادہ ہوتا ہے، لوگ خرید و فروخت میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، وگرنہ عموم یہی ہے کہ جو شخص جب بھی اپنا سامان بیچتے ہوئے اگر جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے تو وہ اس ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 بدنصیب ایسے ہیں جو قیامت کے دن یہ سزا پانے والے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ وردہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو بہت گھاٹے اور بہت خسارے میں ہیں، آپ بیان فرمائیے وہ کون ہیں جن کو نہ اللہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ معاف کرے گا، نہ جنت دے گا۔
دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ کپڑا گھسیٹنے والا، اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو، اپنی ثوب کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو حقیر جاننا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق سن کر نہ ماننا۔ کچھ لوگوں نے درمیانی راستہ نکالا ہوا ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو پینٹ فولڈ کر لیتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں پینٹ نیچے کر لیتے ہیں۔ ان کا عمل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی حکومت صرف مسجد کے اندر ہے، باہر شیطان کی حکومت ہے۔ مسجد میں آؤں گا اللہ کی مانوں گا، باہر جاؤں گا شیطان کی مانوں گا۔ یہ گناہ چھوٹا گناہ، بلکہ گناہ رائی نہیں، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کسی کی پینٹ اس کی بوٹ کی ایڑی سے بھی نیچے گھسٹ رہی ہو، جی فیشن ہے آج کل، آپ کو کیا پتا مولوی صاحب، فیشن چل رہا ہے۔ لڑکی کی پینٹ، اس کی شلوار، اس کی ثوب، اس کی قمیض ٹخنے سے 4 انگلی اونچی ہو، فیشن ہے آج کل۔ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، فیشن ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ کفار کی تقلید ہے، یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ لوگ بجائے اس کو گناہ سمجھیں کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا آ گیا تو یہ گناہ ہے، بجائے لوگ اس کو گناہ سمجھیں کہ میرا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، قیامت کے دن اللہ مجھ سے کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، گناہ میرے معاف نہیں ہوں گے، مجھے دردناک عذاب ہوگا، بلکہ جس کا کپڑا ٹخنے سے اونچا ہو اس سے مذاق کرتے ہیں۔ چھوٹے بھائی دی پائے ہیں، کپڑا بچانے لگ گئے ہو، بارش تو نہیں ہو رہی، تو شلوار ایویں ٹونگ لی، بکریاں چران چلنا ہے۔ مجھے یاد ہے بہاولپور ایسی کالج کے سامنے سے میں گزر رہا، کالج کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، میری شلوار ٹخنے سے اونچی، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے بارش تو نہیں ہو رہی مولوی صاحب، آپ نے شلوار کیوں اونچی کی ہے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں اس لیے اونچی کی۔ آپ بھی کافر ہو؟ میں نے کہا میں نے تو آپ کو کافر نہیں کہا، میں نے تو اپنا بتایا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اس کا ٹخنا مرد کا ننگا ہو۔ آپ کیا ہیں اپنی فکر خود کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے کپڑے وہ اونچے ہوں، بجائے اس کے ماجرا الٹ ہے، جو اس عمل پہ، اس سنت پہ عمل کرتا ہے اس سے مذاق ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی وجہ مردوں کی شلواریں، کپڑے ٹخنے سے نیچے ہونے کی ان کے والدین ہیں۔ والدین بچپن سے اپنے بچوں کو اسلامی لباس کی بجائے کفار کا لباس پہناتے ہیں۔ اب بچہ تیسرے سال، چوتھے سال سے اس کو باپ ایسی ثوب، ایسی شلوار پہناتا ہے، ایسی پینٹ پہناتا ہے جو اس کے ٹخنے سے نیچے رہتی ہے، اور 12، 14، 15 سال تک بچہ ہے، جی کوئی گال نہیں، بچہ ہے، وہ بچہ کرتے اس کو ٹرینڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہی ڈریس ہے۔ اب 14-15 سال کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب جمعے میں جتنا مرضی زور لگا لے اونچی کر، اس نے 15 سال اونچی نہیں کی تو تیری تقریر سے کیسے اونچی کرے گا؟ اس گناہ میں جہاں وہ گناہ گار ہے، اس کے ماں باپ بھی گناہ گار ہیں جس نے ابتدائی دن سے اس کو اسلامی ڈریس ہی نہیں پہنایا، اس کو اسلامی ڈریس کی تمیز ہی نہیں دی کہ وہاں پر شلوار مرد کی ٹخنے سے اونچی ہونی چاہیے۔ شروع سے بچوں کو یہ تربیت دو تاکہ بڑے ہو کر ان کے لیے دین محمد پہ عمل کرنا آسان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اگر کوئی مرد چوری کرے، کوئی عورت چوری کرے، ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ چوری کرنے والے کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا، کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم، اللہ کا حکم۔ اور اب کیا کہا جاتا ہے روشن خیالی کے اس دور میں؟ یہ ظالمانہ سزا ہے، یہ وحشی سزا ہے، وحشیانہ سزا ہے۔ ظالمو، تم میرے رب کو کہہ رہے ہو کہ تیری لگائی ہوئی سزائیں ظالمانہ ہے، تو پھر انصاف کہاں سے ہوگا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر کوئی چوری کرے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو،
لوگ قرآن کی آیات کا مذاق اڑا کر اپنے کفر پہ دلیل دیتے ہیں. جو ان حدود کا مذاق اڑائے، جو اس کتاب کا مذاق اڑائے، جو قرآن کا مذاق اڑائے، وہ وادی کفر میں جاتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 دینار، 1/4 دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہمارے ہاں تو بحث چلتی ہے نا جی، فلاں کو استثناء حاصل ہے، وہ جنہ مرضی کھا پی چھڑے، کوئی گل نہیں، آخر وہ بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی کھا بھی لے تو کوئی بات نہیں. چھوٹا کوئی نہ کھائے، خبردار، چھوٹا کھائے تو صفائی کر دو، بڑا کھائے تو کوئی بات نہیں. ہوا جو بڑا آدمی. کائنات کی ساری بڑائی اگر ہے تو محمد کے خانوادے کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. انسانیت میں کوئی محمد کریم سے بڑھ کر کسی کی اولاد محمد کریم کی اولاد سے زیادہ پیاری نہیں ہو سکتی. فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا گیا. آپ نے ان کی بات سنی اور غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے. صحابہ کو جمع کیا اور کہا تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی، ان میں کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا اس کو سزا دی جاتی، معاف کیا جاتا، اگر کوئی چھوٹا کر لیتا سزا دے دی جاتی. تم تو اس فاطمہ کے لیے سفارشی بن کر آئے ہو. سنو، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. کائنات میں سب بیٹیے ایک طرف ہو، وہ مل کر محمد کی بیٹی کا مقابلہ، کائنات میں کوئی محمد کے نواسوں کا کسی کا نواسا مقابلہ نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کی بیٹی کا کسی کی بیٹی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کے فرزندوں کا کسی کے فرزند سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ پیارے حبیب کا خانوادہ ہے. لیکن اسلام، اس کا قانون کتنا بلند ہے. آقا فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا. چوری کرتے وقت، زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ سایہ کر کے ٹھہر جاتا ہے کہ کب یہ توبہ کرے، کب یہ اپنے گناہ سے باز آئے، میں دوبارہ اس کے اندر داخل ہوں. اسی طرح لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈالنے والا مومن نہیں رہتا. چور جو چھپ کے اٹھائے، ڈاکو جو اسلحے کے زور پہ آ کر لوگوں سے چھین کے لے کے جائے، جب یہ گناہ کرتے ہیں اس وقت مومن نہیں رہتے. چوری کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم، چوری کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم بیت اللہ کے حاجیوں کی چوری کرنا. بیت اللہ کے حاجیوں کی چوری کرنا چوری کے جرائم میں بہت بڑا جرم ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے دوران جہنم کا مشاہدہ کیا. آپ نے فرمایا میں نے ٹیڑھی لاٹھی والے کو دیکھا، اس کی لاٹھی کا سرا ٹیڑھا تھا اور وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کی لاٹھی کا سرا ٹیڑھا تھا، مڑا ہوا تھا، یہ بیت اللہ میں طواف کرتا، لوگوں کا سامان پڑا ہوا ہوتا، لوگ سامان رکھ کے طواف کرتے، یہ اپنی لاٹھی سے سامان کھینچ کے اٹھا لیتا. اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا میرا قصور نہیں ہے، لاٹھی میں پھنس گیا. اور اگر کوئی نہ دیکھ سکتا یہ اس کا سامان لے کے نکل جاتا. اب یہ بیت اللہ کے اندر ہے، اللہ کے گھر کے حاجیوں کی چوری کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اس کی لاٹھی سمیت جہنم میں پھینک دیا. کتنے ہیں وہ ظالم جو عمرے کے نام پہ مکاتب کھولتے ہیں، حج کے نام پہ کام شروع کرتے ہیں اور وہ حاجیوں سے فراڈ کر جاتے ہیں. حاجی پیسہ بھی جمع کرواتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، پتہ لگتا ہے نہ بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، نہ خیمہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ بس ہے. چوری کے باب میں یہ بہت بڑی چوری ہے کہ انسان اللہ کے گھر کے حاجیوں کے ساتھ فراڈ کرے.
اسی طرح مال غنیمت میں سے چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جہاد کا جو مال، غنیمت کا جو مال جہاد کے بعد آتا ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال کا ہے، اگر کوئی اس میں سے چوری کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک آدمی مقرر تھا، وہ مر گیا، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ صحابہ اسے دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس کے پاس ایک چادر دیکھی جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کر لی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے، عمر بن خطاب سے روایت ہے، جنگ خیبر کے اندر ایک شخص مرا، ایک صحابی نے کہا اس کو یہ شہید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی اس کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ اب وہ خود بھی میدان جہاد میں ہے، ایک چادر اس نے چوری کر لی، جہاد کے اندر مارا گیا، صحابی نے کہا شہید، اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایک چادر چوری کی تھی اس کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ میں چل رہا ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا، کسی کو شہید کہتے ہوئے اپنی زبان کو روکیے، بطور دعا کہیے کہ انشاءاللہ اللہ قبول کرے، انشاءاللہ یہ شہید ہوگا، لیکن کسی کو لقب دے دینا یہ شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے، تمہیں کیا علم ہے کہ اس کا اور اللہ کا کیا ماجرا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کیا مسائل ہیں، اللہ نے اس پہ رحم کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا یہ شہید، آپ نے روک دیا کہ ایک چادر کی چوری کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہے، اور آج تو معلوم ہی نہیں کس کے کیا عمل، کس کے کیا کام، وہ مارا گیا وہ شہید، وہ مارا گیا وہ شہید، بطور دعا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے، انشاءاللہ یہ شہید ہے، لیکن کسی کے بارے میں کنفرم نہیں کہنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور نہ مال غنیمت میں چوری کیے ہوئے سامان میں سے صدقہ قبول کرتا ہے۔ کوئی مال چوری کر لے اور پھر جا کے اس میں سے کچھ صدقہ کرے تو اللہ اس کا صدقہ، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے ایک ریڑی سے سیب اٹھایا، چوری کر لیا، آگے فقیر جا رہا تھا، اس نے اس فقیر کو دیکھ دی، چوری کیا تو اسے کوئی دیکھ رہا تھا، وہ سمجھا کہ غریب آدمی ہے، بھوکا ہے بیچارہ، نہیں اس کے پاس کچھ ہوگا، شاید بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر اس نے چوری کی ہے، لیکن وہ بڑا حیران ہوا جب اس نے وہ سیب آگے ایک فقیر کو دے دیا تو اس نے اسے پکڑ لیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہاں سے چوری کیا اور یہاں صدقہ دے دیا۔ کہا آپ کو نہیں پتا، مجھے زیادہ پتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی 10 گنا کر کے دی جاتی ہے، تو میرے ذمے ایک سیب چوری کا لکھا گیا، 10 سیب ثواب کے لکھے گئے، ایک چوری والا کاٹ دو، 9 سیب تو پھر بھی لکھے جائیں گے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جہالت کی دلیل ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ چوری کا مال اگر صدقہ کرو گے تو اللہ کے دربار پہ وہ مال قبول نہیں ہوگا۔ ڈاکہ ڈالنا اور لوگوں کا مال ظلم اور باطل طریقوں سے کھینچنا، چھیننا، ہڑپ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی گروہ اسلحے کے زور پہ لوگوں کا مال لوٹتا ہے، عزت لوٹتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، حملے کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، دہشت پھیلاتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، باطل طریقوں سے ان کا مال چھینتا ہے، قرآن حکیم ان کی سزا بیان کرتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ان کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرنا، ان کا مال چھیننا، ان پہ قبضے کرنا، یہ فساد ہے۔ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے، ان کی سزا انہیں قتل کیا جائے، یا ان کو پھانسی دی جائے،
یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیا جائیں یا وطن سے جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ان کی دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. یہ عمل انسان کب کرتا ہے؟ لوگوں کو ناجائز قتل کرنا، ان کا مال چھیننا، ان پہ قبضے کرنا، ان کی عزتیں لوٹنا، جب دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے. جس دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا خوف ہو، وہ کبھی سوچ بھی سکتا ہے. لیکن جب دل سے خوف ختم ہو جائے، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، ابھی داؤ لگ رہا ہے تو لگا لو، جتنا چھین سکتے ہو چھین لو. آپ کے ساتھ 4 بدماش ہیں، 4 لوگ ہیں، اس غریب کی زمین چھین لی، اس غریب کی زمین پہ قبضہ کر لیا. آپ نے دیکھا نہیں ہے لینڈ مافیا؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ان بیچاروں نے پلاٹ ایک لیا ہوا پاکستان، وہ خود یہاں آ گئے، وہ چھٹی گئے، کچھ عرصے کے بعد ان کے پلاٹ پہ پوری بلڈنگ بنا کے گھر آباد ہے. جی ایتھے تو میرا ہی پلاٹ سی، پتہ نہیں کدھر گیا. اس نے کہا جی آپ کا تھا، وہ عدالت ہے، جاؤ کیس کر لو، جو کرنا کر لو. وہ بیچارے کیس کوس کر کے 2-4 مہینے کھچ خبل خراب ہو گئے، واپس آ گئے. جی پلاٹ بھی گیا، زمین بھی گئی، کسی اور نے مکان بھی بنا لیا، مزے سے رہ رہا. کیوں؟ اسے پتا ہے میرے 4 واسطے ہیں، 4 تعلق ہے، جیب میں پیسہ ہے، کوئی تکڑا وکیل کھڑا کر دوں گا تو انشاءاللہ اتنا اچھا نظام تو ہماری عدالتوں کا ہے کہ 50-60 سال تو نہیں بڑھی جائیں گے. وہ کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے وکیل قبر پہ جا کے فلانے کیس میں آپ بری ہو گئے ہیں، اگلے جان کے کیس کا مجھے نہیں پتا کیا حال ہے، دنیا میں بری کر دیا ہے میں نے آپ کو. یہ انسان کے دل سے جب آخرت کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے تب وہ یہ قدم اٹھاتا ہے. آئیے اس طرح لوگوں کے مال کو ہتھیانے والوں کی سزا اسلام کیا بیان کرتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 1 بالشت زمین کسی کی چھینے، ظلم کے ساتھ قبضہ کرے، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. ابھی تو بڑی ہمت کی بات ہے، بہنوں کا حق مار لیا، پڑوسی کا حق مار لیا، کسی اور غریب کا حق مار لیا. پتہ ہے ماڑا جا بندہ نے پلاٹ لیا ہے، یہ کچھ کر تو سکے گا نہیں، میرا دوست MNA ہے، MP ہے، وزیر ہے، فلاں ہے، چھین لو، کر لو قبضہ. 1 بالشت اگر کسی کی زمین ناجائز چھینی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. زمین کے نشانات بدل کر پڑوسی کی زمین کو اپنی زمین کے اندر شامل کر لینا. سمجھتے ہیں نا 2 زمینوں کے درمیان ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، بننا اسے کہا جاتا ہے. مراد کو آیا، ہل چلایا، ادھر سے اٹھایا، 2 انچ ادھر کر دیا، 5 انچ ادھر کر دیا. اب اس 5 انچ میں تو کیا کر لے گا؟ 1 مرلہ بھی کر لیا تو 1 مرلے سے کیا کما لے گا؟ آخرت میں سوچئے اس 1 گناہ پر آپ کو کیا ملنے والا ہے. صحیح مسلم میں ہے، ابو طفیل عامر رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کے پاس تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات بتائی ہے؟ علی کیا آپ کو اللہ کے رسول نے کوئی راز کی بات بتائی ہے تو مجھے بھی بتا دو. صحیح مسلم حدیث نمبر 1978 یاد کر لیجئے. اس حدیث سے بھی ایک بہت بڑا دھوکہ اس کا پردہ فاش ہونے لگا ہے. اے علی آپ کو اللہ کے نبی نے کوئی راز کی بات بتائی ہے وہ مجھے بتا دیجئے. سیدنا علی اس بات پہ غضبناک ہو گئے اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر ہمیں راز کی کوئی بات نہیں بتائی. اب تو پیروں فقیروں کا سارا دھندا چلتا ہی اسی نام جی ساڈا علم جڑا سینہ بسینہ ہے. حضرت علی نے حسن بصری کو دیا، حسن بصری نے آگے دیا، اس وقت سے چلتا آ رہا ہے. یہ سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ سارے سلسلے جا کر حضرت علی پہ ختم ہوتے ہیں. بھائی ان سلسلوں کی جو تعلیم اللہ کے نبی نے علی کو دی جی وہ سینہ بسینہ تھی، وہ کہیں پہ موجود نہیں ہے. حضرت علی کے نام یہ جھوٹ ہے اور علی اس سے برات کر رہے. غضبناک ہو کر کہا اللہ کے نبی نے لوگوں سے چھپا کر ہمیں کوئی خاص چیز کی تعلیم نہیں دی. آپ نے مجھے 4 باتیں بیان کی. اس نے کہا امیر المومنین وہ کیا ہیں؟ سیدنا علی نے فرمایا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اور جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پہ اللہ کی لعنت، اور جو زمین کے نشانات تبدیل کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے کچھ بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ بہن بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو کر بہن بھائی فوت ہو کے تیرے پاس آ گئے ہیں اللہ ہر اہل ایمان پہ رحم فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اہل سنت بھائی سوریہ میں رافضیوں کے ظلم کے نیچے پس رہے ہیں، اللہ تو جبار ہے، اللہ تو قہار ہے، اللہ تو اپنے جبر کا قہر کا کوڑا سوریہ کے ان ظالموں پہ برسا جو اہل سنت کو وہاں پہ قتل کر رہے ہیں۔ اللہ ان اہل سنت جو قتل ہو رہے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے بھوکوں کو کھانا عطا فرما۔ اللہ ان کے بے سہاروں کا تو سہارا بن جا۔ اللہ اہل شرک دنیا کے اندر بہت سہارے ہیں، اللہ ہمارا دنیا اور آخرت میں تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ تو سوریہ کے مظلوم مسلمانوں کا سہارا بن جا، کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کا سہارا بن جا۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، موت دینا، اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔